بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم لوگ منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں ہم لوگ آج کتاب الطہارہ میں باب الحیض پڑھ رہے ہیں، اور باب الحیض میں ہم لوگوں نے دوسری فصل شروع کر رکھی ہے اور اس میں بعض دو حلقے تقریباً ہم لوگوں نے پڑھ لیے۔ آج حلقہ نمبر 47 اس میں شروع ہونے جا رہا ہے اور یہاں پر نفاس کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ جی شیخ شروع کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم. والنفاس لا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده فرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلا وكثيرا. وروي أن امرأة ولدت على عهده صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف وأكثره 40 يوما. قال الترمذي أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. قال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس. وعن أم سلمة كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما رواه الخمسة إلا النسائي. ويثبت حكمه بوضع ما يتبين فيه خلق الإنسان فيه جی خلق إنسان ولو خفيا، وأقل ما يتبين فيه 81 يوما وغالبه 3 أشهر. قاله المجد وابن تميم وابن حمدان وغيره. فإن تخلل 40 نقاء فهو طهر لما تقدم، لكن يكره وطئها فيه. قال أحمد ما يعجبني أن يأتي زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتت قبل 40 فقال لا تقربيني. ومن وضعت ولدين فأكثر فأول مدة النفاس من الأول كما لو كان منفردا، فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني لأنه تبع للأول، فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزد على 40. قاله في الكافي. وفي وطئ النفساء ما في وطئ الحائض من الكفارة قياسا عليه نص عليه صحیح. نص عليه. ويجوز للرجل شرب دواء مباح يمنع الجماع لأنه حق له، وللأنثى شربه لحصول الحيض ولقطعه لأنه الأصل الحل. جی صحیح الحل لأن الأصل الحل حتى يرد التحريم ولم يرد. جی چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. ہم لوگ آج منار السبیل فی شرح الدلیل اس کتاب میں کتاب الطہارہ پڑھ رہے ہیں، اور کتاب الطہارہ میں ہم لوگ باب الحیض میں اس کی دوسری فصل پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے باب الحیض کے اندر جو فصل قائم کی ہے اس کے اندر انہوں نے خاص طور پر استحاضہ کا بیان ذکر کر دیا۔ استحاضہ کے تعلق سے بہت ساری باتیں انہوں نے ذکر کی، ساتھ ہی یہاں پر نفاس دم نفاس کے تعلق سے بھی تفصیل آ رہی ہے آج۔ تو سب سے پہلے دم نفاس کہتے ہیں اس خون کو جو ولادت کے بعد شروع ہوتا ہے،
یا ولادت سے کچھ گھنٹے پہلے بھی بعض عورتوں کو شروع ہو سکتا ہے۔ تو ولادت کا خون اگر آ جائے بچہ پیدا ہونے سے کچھ دیر پہلے یا کچھ دیر بعد شروع ہو جائے تو یہ یہاں سے وہ عورت نفاس کی مدت میں شمار ہوگی اور اس کے لیے روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا درست نہیں ہوگا۔ اگر وہ عورت جس کو درد ذہ شروع ہو جائے، خون شروع ہو جائے، اگر روزے سے تھی تو پھر وہ روزہ توڑ دے گی، نماز کا وقت بھی اگر ہو گیا تو پھر وہ نماز نہیں پڑھے گی۔ یہ دم نفاس کے احکام ہیں اور یہی چیز اس کے اندر بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب نفاس اس کے کم سے کم کیا مدت ہے، اس تعلق سے یہاں پر بات شروع ہو رہی ہے۔ والنفاس لا حد لأقله، دم نفاس اس کے کم سے کم مدت تو کوئی طے نہیں، کیونکہ شرعی اعتبار سے اس کے کم کی مدت طے نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو بات انہوں نے کہی فرجع فیہ الی الوجود، اگر پایا جائے گا خون تو حکم لگے گا کہ یہ دم نفاس، خون نہیں آئے گا، خون نہیں رہے گا تو اس صورت میں یہ کہا جائے گا کہ نفاس نہیں ہے۔ کسی کو ہو سکتا ہے کہ 35 دن کے بعد رک جائے، اور کسی کو ہو سکتا ہے کہ 40 دن تک بھی مستمر رہے، کسی کو ہو سکتا ہے کہ اس سے کچھ زیادہ بھی مستمر رہے۔ تو جب تک خون عورت دیکھے گی اس وقت تک وہ اپنا نفاس کا خون سمجھے گی۔ یہاں پر یہ بات انہوں نے ذکر کی وقت وجد قلیلا و کثیرا، کم بھی ہوا ہے زیادہ بھی ہوا ہے۔ کم کس اعتبار سے؟ 35 دن اگر کسی کو آتا ہے تو یہ کم ہو گیا، کسی کو 45 دن آ جاتا ہے تو وہ زیادہ ہو گیا۔ تو کم اور زیادہ کی تحدید عورت کے خون دیکھنے سے رہے گی، اگر نہیں تو پھر یوں سمجھیں کہ وہ پاک ہو گئی۔ ایک روایت یہاں پر یہ بھی ذکر کی جا رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت کو اس طرح ولادت کا معاملہ پیش آیا اور اس کو خون ہی نہیں دکھائی دیا۔ ایسی صورت میں اب کیا اس کے اوپر کیا حکم لگے گا؟ وہ ذات الجفوف کہلائی، لیکن شیخ البانی وغیرہ نے کہا ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر اس طرح بات ہوئی تھی تو دیگر سندوں سے اس کا ثبوت مل سکتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی سند نہیں ملی۔ بہرکیف یہ اکثریت یا اکثر یا اقل کی تحدید تو نہیں ہے، بس معاملہ متعلق رہے گا دیکھنے سے، دیکھنے پر پایا جائے تو اس کا حکم لگے گا ورنہ حکم نہیں لگے گا۔ اس کے بعد یہ بات کہی گئی وَأَكْثَرُهُ 40 يَوْمًا، یہ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتا ہے، یہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے انہوں نے کہا۔ إِلَّا أَن تَرَى الطُّهْرَ، کیا کہتے ہیں اکثر 40 يوما، قال الترمذي اجمع اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم على ان النفساء تدع الصلاة 40 يوما۔ یہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے انہوں نے کہا کہ 40 دن زیادہ سے زیادہ عورت نماز چھوڑے گی۔ اگر 40 دن سے زیادہ متجاوز ہو جائے تو فقہ حنبلی کے اعتبار سے یہ چیز مستحاضہ شمار ہوگی، یعنی یہ عورت استحاضہ شمار کرے گی 40 دن کے بعد۔ اگر 40 دن سے زیادہ جاری رہتا ہے تو وہ استحاضہ شمار ہوگا، اور 40 دن کے بعد 40 دن تک کا جو خون ہے وہ نفاس شمار ہوگا، 40 دن کے بعد جو ہوگا وہ استحاضہ شمار ہوگا۔ یہ فقہ حنبلی کے اعتبار سے، لیکن امام شافعی وغیرہ کے یہاں یہ بات ہے کہ چاہے 40 دن ہو، چاہے 50 دن ہو، چاہے 60 دن ہو، یہ
خون نفاس ہی کا شمار ہوگا جب تک عورت خون دیکھے گی، گرچہ کہ فقہ حنبلی سے اس کا اختلاف ہے. فقہ حنبلی میں یہاں پر ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں اسی اعتبار سے انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے. تو اگر فقہ حنبلی کے اعتبار سے آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ نفاس کی مدت کتنی ہے تو کتنی بتائیں گے مشائخ؟ جی مشائخ. اور جب تک خون دیکھے گی تب تک تو کیا شمار کریں گے؟ جی مشائخ. 40 دن سے زیادہ شمار ہو وہ استحاضہ. ایوہ استحاضہ. تو استحاضہ میں کیا ہوگا کہ استحاضہ میں عورت نماز پڑھے گی اس اعتبار سے، جیسا کہ ابھی ذکر ہوا کہ 40 دن ہی علی الاکثر وہ شمار کرے گی، اس کے بعد 40 دن کے بعد وہ استحاضہ جب شمار ہوگا تو وہ پاک ہو گئی گویا کہ. چلیے یہاں پر بعض اصحاب نبی صحابہ کرام کی طرف سے یہ بات اجماع کے حد تک پہنچی ہے کہ 40 دن ہی عورت نماز چھوڑے گی، اور اگر اس سے پہلے وہ طہر دیکھ لے 40 دن سے پہلے تو پھر وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے گی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں نفاس میں 40 دن تک بیٹھتی تھیں، یعنی معروف عادت یہاں مدینے میں 40 دن تھی، اور 40 دن سے اگر زیادہ ہو جائے تو یہاں پر جیسا کہ انہوں نے کہا کہ یہ استحاضہ ہے. یہ مدینہ اور مدینہ کے آس پاس کے ماحول کے اعتبار سے، موسم کے اعتبار سے انہوں نے 40 دن یہ بات کہی. لیکن جیسا کہ اس سے پہلے امام شافعی کی رائے کا ذکر ہوا کہ راجح یہی ہے کہ جب تک وہ خون دیکھے اس وقت تک وہ نفاس ہی شمار ہوگا، یہی راجح. اس کے بعد وَيَثْبُتُ حُكْمُهُ بِوَضْعِ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ خَلْقُ انسان. اس کا حکم کب لگے گا؟ یہ عورت نفاس میں ہے یا نفاس شروع ہوگا، کب اس کو کہیں گے؟ کبھی کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ بچہ جو ہے گر جاتا ہے، یعنی وقت سے پہلے ہی وہ ولادت کا مرحلہ مکمل نہیں کر پاتا، 9 مہینے 8 مہینے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ 3 مہینے کے بعد جب بچے کی شکل بن جاتی ہے، ایک انسان کی شکل بن جاتی ہے، تو اس صورت میں جب شروع ہوگا تو ایسی صورت میں کہیں گے کہ یہ نفاس کا خون تھا. اور اگر وہ جو بچہ گر گیا اس کے اندر ابھی بچے کی کوئی شکل بھی نہیں آئی تھی، صرف خون کے لوتھڑے کی طرح تھا، تو یہاں نہیں کہا جائے گا کہ یہ نفاس کا خون تھا. وَأَقَلُّ مَا يَتَبَيَّنُ فِيهِ 81 يَوْمًا. زیادہ اس کے لیے کم سے کم 81 دن 81 ڈیز اس کے لیے مطلوب ہے. یہ بات بعض محققین نے یہاں پر جو ذکر کیے ہیں، بعض نام مجد اور ابن تمیم ابن حمدان وغیرہ کا قول ہے کہ 80 دن بولیں گے تو کم سے کم 3 مہینے کے لیے 10 دن کم ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3 مہینے میں شکل بننی شروع ہو جاتی ہے، انسانی شکل. تو اگر کسی عورت کو 3 مہینے کے بعد حمل ساقط ہو جائے اور اس کے اندر جو بچہ جنین جو پل رہا تھا وہ اگر انسانی شکل اختیار کر چکا ہے تو اس خون پر حکم لگے گا کہ وہ نفاس کا خون ہے. فَإِن تَخَلَّلَ الْأَرْبَعِينَ نَقَاءٌ فَهُوَ طُهْرٌ. اگر ان 40 دنوں کے اندر صفائی اس کو حاصل ہو جائے تو یہ کہا جائے گا کہ یہ عورت اب طاہر ہو چکی ہے. نقاء پاکی صفائی. لیکن یکرہ وطئها فیہ. یہ ایسی عورت جس کو 40 دن سے پہلے صفائی حاصل ہوئی ہے، ایسی عورت کے ساتھ
اپنا شوہر تعلق قائم کرے یہ مناسب نہیں ہے، مکروہ کہا گیا ہے۔ امام احمد کہتے ہیں ما يعجبني ان ياتيها زوجها على حديث عثمان بن ابي العاص انها اتته قبل ال40 فقال لا تقربينني۔ امام احمد اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں جو حضرت عثمان بن ابی العاص کی روایت ہے کہ ان کی بیوی ان سے قریب آئیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی 40 دن نہیں ہوئے ہیں تو قریب نہ ہو۔ ومن وضعت ولدين فاكثر فاول مدة النفاس من الاول كما لو كان منفردا۔ کہیں کسی کو اگر جڑواں بچے ہو جائے تو اس میں جو پہلا بچہ باہر آئے گا تو اس صورت میں وہیں سے مدت نفاس شمار کی جائے گی۔ اب اگر کما لو کان منفردن یعنی جس طرح ایک ہی بچہ ہوتا ہے تو جیسے ہی وہ بچہ باہر آ گیا تو اس صورت میں مدت نفاس گویا کہ شروع ہو گئی۔ فلو كان بينهما 40 يوما فلا نفاس للثاني۔ اگر ان دونوں کے درمیان یعنی اگر کسی کو جڑواں بچے ہوں اس میں پہلا بچہ ہو جائے اس کے پھر 40 دن کے بعد دوسرا بچہ ہو تو ایسی صورت میں کہتے ہیں کہ فلا نفاس للثانی یعنی دوسرے بچے کے لیے بھی پھر یہ عورت نفاس کی مدت نہیں بیٹھے گی، 40 دن نہیں بیٹھے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حمل سے ایک نفاس 40 دن، اب اس سے زیادہ اگر اعتبار کریں گے تو ہے کہ اس طرح وہ 80 دن بیٹھ جائے گی، جبکہ ان کا یہ کہنا ہے لأنه تبع للأول فلم يعتبر في آخر النفاس كما لا يعتبر في أوله لأنه نفاس واحد من حمل واحد فلم يزيد على 40۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ اگر عورت ایک بچہ اس سے ہو جائے تو دوسرے اولاد میں یا دوسرے بچے میں اگر جڑواں ہے تو اتنا لمبا فترہ پہلی بات تو نہیں ہوتا، 40 دن کا ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا فرق ہو جائے، 1 آدھ گھنٹے کا فرق ہو جائے، اس سے بڑھ کر اس سے زیادہ اور دونوں میں فاصلہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر ولو بالفرض کبھی ہو جائے تو ان کا یہ کہنا ہے، ورنہ اگر اس طرح 2-4 دن کا بھی فرق ہو جائے تو بھی جب تک نفاس کا خون جاری رہے گا اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ وہ عورت نفاس میں ہے، وہ پہلے کا اعتبار یا دوسرے کا اعتبار نہیں، اعتبار تو اس کے خون کا رہے گا، کیونکہ جس طرح وہ پہلا بچہ ہے اور اس کی وجہ سے آنے والا خون نفاس کہلاتا ہے تو دوسرے کی وجہ سے بھی آنے والا خون نفاسی کہلائے گا۔ وفي وطء النفساء ما في وطء الحائض من الكفارة قياسا عليه، نص عليه۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ نفاس والی عورت سے اگر کوئی آدمی کوئی شوہر اپنا تعلق قائم کرے تو ایسی صورت میں اس کے اوپر کیا ہے، اس کو بھی وہی ہے جو حائضہ عورت کے ساتھ تعلق قائم کرنے پر کفارہ ہے، کیونکہ دونوں ہی ناپاک ہیں اور ایسی صورت میں ان پر نماز بھی نہیں ہے، روزہ بھی نہیں ہے، ایسی حالت میں ان کے سے تعلق قائم نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کیے ہیں تو پھر یہ وہی کفارہ یہ بتلاتے ہیں قیاس سے، جبکہ حدیث میں تو صراحت کے ساتھ یہ بات کہیں ذکر نہیں ہوئی کہ نفاس کی حالت میں اس طرح اگر کرنے والا تعلق قائم کرے تو اس کو بھی یہ کفارہ دینا پڑے گا، یہ بات کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ آخری اس میں 2 سطر اور ہے اور اس کے اندر یہ بات بتلائی جا رہی ہے وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ شُرْبُ دَوَاءٍ مُبَاحٍ يَمْنَعُ الْجِمَاعَ۔ اگر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اپنے اوپر قابو پانے کے لیے کسی قسم کی دوا استعمال کرے تو اس کو اس بات کا حق ہے، کیونکہ یہ اس کا حق ہے اور وہ اپنے ضرورت پر قابو پانا چاہ رہا ہے، اس کے لیے دوا وہ استعمال کر سکتا ہے، جس طرح عورت کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ حیض کو دورے کو مؤخر کرنے کے لیے دوا کا استعمال کر سکتی ہے، اسی طرح مرد بھی اپنی ضرورت کو قابو پانے کے لیے ضرورت پر قابو پانے کے لیے آدمی اپنی دوا کسی قسم کی استعمال کر سکتا ہے، پی سکتا ہے۔ اب وہ دلیل اس بات سے لے رہے ہیں کہ اصل میں ہر چیز حلال ہے یہاں تک کہ اس کی
ممنوعیت ثابت ہو جائے، جس طرح کے عام حکم ہے، عام اصول ہے فقہ میں. تو یہاں ایسی کوئی حدیث وارد نہیں ہے کہ اس طرح کی دوا کا استعمال کرنا منع ہے، اسی لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ اس طرح اگر کوئی انسان کرنا چاہے تو پھر وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے جائز ہے. تو یہاں تک ہم لوگ آج رک جاتے ہیں، انشاءاللہ کل سے نئے باب شروع کریں گے. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.